بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کا فیصلہ کریں گے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لاکھوں افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اس جنازے کی شان دیکھ کر ہزاروں غیر مسلم افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں چند بڑے جنازے ایسے ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تصدیق کرتے ہیں۔ 21 اکتوبر 1929 بروز جمعرات میاں والی جیل میں غازی علم الدین کو گستاخ رسول راجپال کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ غازی علم الدین کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر غسل کے جیل میں ہی دفنا دی، جس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شدید احتجاج کیا۔ 15 دن کے بعد ان کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو دیکھنے والوں نے کیا خوب منظر دیکھا کہ 15 دن گزرنے کے بعد بھی لاش ویسے ہی تر و تازہ ہے جیسے موت کے وقت تھی۔ دسمبر کی ایک یخ صبح کو لاش گاڑی میں لاہور لائی گئی۔ یہ جنازہ لاہور کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت لاہور کی آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی اور جنازے میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ نہ صرف لاہور بلکہ پوری دنیا سے لوگوں نے اس جنازے میں شرکت کی اور اس عاشق رسول کا آخری دیدار کیا۔ تدفین کی ذمہ داری مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ مولانا ظفر علی خان اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے فرمایا کہ کاش یہ مقام مجھے مل جاتا۔ اس موقع پر علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ یہ ترکھان کا لڑکا ہم سب پر بازی لے گیا۔ اس عاشق رسول کے جنازے پر لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ ان کا جسد خاکی پھولوں میں گم ہو گیا۔ تحریک ختم نبوت کے روح رواں سید عطا اللہ شاہ بخاری 21 اگست 1961 میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے 50 برس قومی اور ملی خدمات میں گزارے۔ ان کے جنازے میں تقریباً 2 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے فرزند مولانا علی زر بخاری نے پڑھائی۔ جنازے کے چاروں طرف 8 بانس لگا دیے گئے کیونکہ ہر شخص کندھا دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام سڑکیں گلیاں ان کے جنازے میں شریک افراد سے بھر گئیں۔ 1 میل لمبا جنازے کا جلوس ان کی میت کے ساتھ روانہ ہوا۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں ایک معمولی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ ناظرین، لاہور کی زمین میں بہت سارے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں دورہ تفسیر قرآن کی روایت قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 17 رمضان المبارک 23 فروری 1962 کو دنیا سے اس شان سے رخصت ہوئے کہ رات کو نماز عشاء کی نیت باندھی اور سجدے ہی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس اللہ کے ولی نے لاہور میں تقریباً 40 سال درس قرآن کا چراغ روشن کیا اور لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جس دن وفات پائی اس دن بھی درس قرآن دیا۔ وفات کے اگلے دن بھی ان کی وصیت کے مطابق پہلے درس قرآن دیا گیا، پھر ان کی تدفین کی گئی۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ آپ کی تدفین 24 فروری 1962 کو لاہور میں کی گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد میں پڑھایا گیا۔ ان کی موت ایک فضائی حادثے میں ہوئی۔
جنرل ضیاء الحق کا جنازہ بر صغیر کے عظیم جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا۔ عوام اس طرح ٹوٹ کے نکلے کہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شاہ فیصل مسجد میں جمع ہو گیا۔ ان کے جنازے میں لوگ زبردستی نہیں بلائے گئے، بلکہ ضیاء صاحب کی محبت انہیں کھینچ لائی تھی۔ ان کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے اور کئی کلومیٹر لمبی صفیں بچھائی گئی تھی۔ لاکھوں لوگوں نے اشکبار آنکھوں سے انہیں الوداع کہا۔ تدفین کے وقت بہت ہی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ 10 لاکھ سے زیادہ سوگوار سسکیاں اور آہیں بھرتے جنرل ضیاء الحق مرحوم کی میت کو آخری سفر کرتے دیکھتے رہے۔ اسی طرح لاکھوں افراد نے ٹیلی ویژن پر براہ راست ان کی تدفین کے مناظر دیکھے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ غازی ممتاز قادری کا جنازہ مانا جاتا ہے۔ ان کو سلمان تاثیر قتل کیس میں 29 فروری 2016 کو سزائے موت دی گئی۔ شہادت کے دوسرے دن لیاقت باغ میں ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا، جس میں لاکھوں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ غازی ممتاز قادری شہید کے جنازے میں تمام عالم دین نے شرکت کی۔ بلا شبہ ان کا جنازہ اب تک کا سب سے بڑا جنازہ تصور کیا جاتا ہے۔ جنازے کے لیے مخصوص کیا گیا راولپنڈی کا تاریخی میدان بھی چھوٹا پڑ گیا۔ لیاقت باغ کے 3 کلومیٹر تک ہر طرف انسانی سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ مشہور و معروف مذہبی سکالر جناب جنید جمشید کا جنازہ بھی پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے۔ جنید جمشید کی موت ایک فضائی حادثے میں ہوئی، جس کے بعد ان کی میت تدفین کے لیے براستہ ہوائی جہاز کراچی لائی گئی۔ جنید جمشید کو پاک فضائیہ کی طرف سے گارڈ آف آنر بھی دیا گیا۔ اس جنازے کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے۔ جنازگاہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور گراؤنڈ کے باہر بھی لوگوں کا ایک جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ لاہور کے مشہور گراؤنڈ مینار پاکستان کے پاس ادا کی گئی۔ اس جنازے کو لاہور کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ لاہور کے مشہور گراؤنڈ مینار پاکستان کے پاس ادا کی گئی۔ 19 نومبر 2018 اتوار کی صبح پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں پر یہ افسوسناک خبر بجلی بن کر گری کہ بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس کاندھلوی کی زندگی میں تبلیغی جماعت کا حصہ بن کر 80 سال دعوت و تبلیغ میں گزارنے والے راؤ عبدالوہاب المعروف حاجی عبدالوہاب 96 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آہوں، سسکیوں، دعاؤں اور ذکر کے ہدیے کے ساتھ ایک جمع غفیر نے تبلیغی مرکز رائے کے وسیع و عریض پنڈال میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ 12 لاکھ کی گنجائش والی اس اجتماع گاہ میں تل دھرنے کو جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کو تبلیغی مرکز کے قبرستان میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی آخری وصیت کے الفاظ یہ تھے: میرے ساتھ تعلق و محبت رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ و فکر، استعداد اور صلاحیت کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔